معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 9 پیش خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم دعوت کی چند مراحل اور مکی زندگی میں دعوت کے پہلے دور کا مطالعہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ادوار کو دو اہم ترین مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: مکی دور جس کی مدت 13 سال ہے، مدنی دور جس کی مدت 10 سال ہے۔ پھر ہر مرحلے کی اپنی خصوصیات ہیں جو کہ دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ اس حقیقت کا ادراک حالات پر گہری نظر رکھنے والا شخص بخوبی کر سکتا ہے۔ مکی دور کو 3 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، خفیہ دعوت جس کی مدت 3 سال ہے۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ میں اسلام کی اعلانیہ دعوت جس کی مدت نبوت کے 4 سال سے 10ویں سال کے آخر تک ہے۔ نمبر 3، مکہ مکرمہ کے باہر اعلانیہ دعوت اور اس دعوت کا پھیل جانا جو نبوت کے 10ویں سال سے شروع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت تک ہے۔ مدنی دور کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں اپنے مقام پر آئے گی۔ مکی زندگی میں دعوت کا پہلا دور، خفیہ دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی دعوت کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ سورہ مدثر۔ یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ عرب کا دینی مرکز تھا۔ لوگ بتوں کے پجاری تھے۔ اعلانیہ ان کے عقائد و افکار کی تردید کرنا اور انہیں دعوت اسلام کی دعوت دینا مشکلات کا باعث بن سکتا تھا۔ چنانچہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مخفی انداز سے یعنی خفیہ طور پر دعوت دی جائے تاکہ کفار کے سینوں میں بغض و عناد اور انتقام کی آگ بھڑکنے نہ پائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز بہت زیادہ قریبی اور اہل بیت کو دعوت دینے سے کیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ مسلمان ہوئیں۔ غلاموں میں زید بن حارث اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے اور آپ ہی کی کفالت میں تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دین کا کام شروع کیا۔ آپ بہت ہی ہر دل عزیز، انتہائی شفیق اور مہربان انسان تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم میں دعوت دین کا کام شروع کیا تو ایک بڑی تعداد نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ اسی اثناء میں بہت سے لوگ دعوت اسلام سے متاثر ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام عام ہو گئی اور اسلام کا ذکر زبان زد عام ہو گیا۔ خفیہ دعوت اسلام کے اس مرحلے میں دار ارقم مسلمانوں کا مرکز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دار ارقم میں جو قریشی سردار کا گھر تھا اس میں جمع فرماتے اور انہیں دینی رہنمائی دیتے۔ یہ وہ ایام تھے جب مخفی طور پر فردن فردن دعوت کا کام چل رہا تھا۔ اسی اثناء میں قرآن مجید کی مختصر اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کا نزول ہوتا رہا۔ نماز۔ شروع میں نماز کے بارے میں احکامات نازل ہوئے۔ مقاتل بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جب شروع میں نماز فرض ہوئی تو صرف 2 رکعت تھی، 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کے وقت واجب ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا آپ اور آپ کے صحابہ کرام گھاٹیوں میں جا کر لوگوں سے اوجھل ہو کر نماز ادا کرتے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔